چار کام حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف میں کرنے کے، چار کام۔ نمبر ایک، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں کثرت سے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ شریف پڑھیں۔ یہ رمضان شریف کا حضور کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیا وظیفہ ہے رمضان شریف کا۔ نمبر دو، استغفار کی کثرت کریں، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، استغفر اللہ یہی کرتے رہے تو بھی چلے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھے تو بھی چلے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے استغفار کی کثرت کر۔ دو چیز ہوگی۔ تیسری چیز، اللہ سے جنت مانگے، جب دعا کریں رمضان شریف میں بار بار دعا کریں، جنت مانگے، یہ حدیث میں ہے جنت مانگے، اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے۔ میرا مشورہ اس میں ساتھ میں ایڈ کر لیں، جب جنت مانگے تو اللہ سے یہ کہ اللہ تیرے محبوب کے پڑوس میں جنت عطا فرما، تیرے حبیب کے ساتھ جنت۔ اس نے جیسا دینے والا ہے ویسی بھیک بھی مانگنا چاہیے، جیسا عطا کرنے والا ہے ویسی بھیک بھی مانگ، جب وعد ہے کریم ہے کوئی خزانے میں کمی نہیں۔ یہ چیز ہو گئی۔ اب دو چیز اور بچتی ہے۔ نمبر ایک، ہو سکے تو پورا قرآن ختم کریں، 2 3 4 آپ کرتے ہیں اللہ کی توفیق پہ، لیکن کم سے کم ایک ختم قرآن کریں، ایک قرآن شریف اطمینان سے پڑھیں، بلکہ 2 3 4 نہ بھی کریں، بلکہ جو 2 3 4 کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ ایک ہی پڑھو، اطمینان سے پڑھو، اور ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ پڑھو، ایک ہی پڑھو۔ 1 گھنٹہ لگے گا اگر آپ ترجمے کے ساتھ ایک پارہ پڑھتے ہو، اگر بغیر ترجمے کے پڑھتے ہو تو عام آدمی کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، جو ریگولر پڑھنے والے ان کو 20 سے 25 منٹ لگتا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو 1 گھنٹہ لگے گا۔ رمضان شریف عبادت کا مہینہ ہے، پہلی شب اس لیے میں آپ کے سامنے یہ شیڈول پیش کر رہا ہوں۔ درس شروع کروں گا مختصر میں، آج درس ختم کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ درس سے زیادہ قیمتی یہ شیڈول آج آپ کے لیے ہے کہ مہینہ بھر یہ آپ کو کام آئے گا انشاءاللہ۔ ایک قرآن شریف ختم کر لیں، اور کم سے کم اچھا یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے نہ بھی پورا ختم ہو تو روزانہ جتنا بھی اللہ توفیق دے 2 صفحہ 4 صفحہ ترجمے کے ساتھ اس کو روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور آخری بات جو ہے وہ رمضان شریف سے متعلق، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ پورے مال کا حساب لگائیں اور 2.5% زکوٰۃ نکالیں، زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ میں کوئی چندے کا اعلان نہیں کر رہا ہوں، رمضان شریف کا شیڈول پیش کر رہا ہوں۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم ہے اور اس پر سال گزر گیا کھانے پینے کے علاوہ، یعنی نصاب کی رقم پہ سال گزر گیا تو آپ پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور آپ زکوٰۃ نکالیے۔ دیکھیے ہمارا موبائل کبھی گم ہو جاتا ہے، کبھی سائیکل چوری ہو جاتی ہے، کبھی بائک چوری ہو جاتی ہے، کبھی پیسے گر جاتے ہیں پھر نہیں ملتے ہیں، کوئی ہمارا پیسہ لے کے بھاگ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ دیکھو میں نے ابھی یقین کی بات کہی نا آپ کے سامنے، اگر ہم زکوٰۃ نکالیں تو اللہ کے رسول نے گارنٹی لی ہے اس بات پر کہ جو اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہ چوری بھی نہیں ہوتا، آگ بھی نہیں لگتی، کوئی لے کے بھی نہیں بھاگتا۔ زکوٰۃ جس مال کی نکل گئی ہے اس کو کوئی گبن نہیں کر پایا، کوئی ہڑپ نہیں کرتا، اگر کھایا ہے تو اس سے الٹی کروائے گی قدرت اور وہ نکلے گا۔ بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں لوگوں نے میرا قرضہ لیا واپس نہیں دیتے، میں نے کہا تو نے اللہ کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا تو تیرا حق چلا گیا۔ بے شمار مرتبہ کا تجربہ ہے، کوئی میں پرہیزگاری کی بات تو نہیں کر رہا ہوں لیکن میرا خود کا تجربہ ہے۔ ایک جلسے میرا موبائل گم ہو گیا، میرا خود کا موبائل گم ہو گیا، تو جلسے والے بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی سید صاحب کا موبائل گم ہو گیا، سچ کا موبائل گم ہو گیا۔
میں نے مسکرا کر ٹینشن مت لیجیے، انشاءاللہ میرے یہاں سے جانے سے پہلے پہلے وہ واپس آ جائے گا، وہ واپس آ جائے گا۔ میں بہت مطمئن تھا، اس کی وجہ یہ ہے یقین۔ بس دیکھو گناہ کتنے بھی آدمی کو نا یقین والا آدمی چاہیے، یقین، ایمان، یقین بہت بڑی، اللہ سے یقین مانگو۔ میں بہت پر یقین اور پر عزم، میں نے کہا آپ فکر نہیں کریں، ہم لوگ چلتے ہیں، کھانا وانا کھاتے ہیں، جاتے وقت تک انشاءاللہ وہ آ جائے گا۔ لوگ اب ہم لوگوں کو بھی لوگ دیکھ کر کے کچھ کچھ پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا کہ بلکہ میں تو یہ سوچا تھا کہ کھانا وانا کھائیں گے اس کے بعد موبائل آئے گا، لیکن اسٹیج سے اترنے سے پہلے موبائل آ گیا واپس۔ تو کچھ جاننے ماننے ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑا گلو کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں، بغا دیکھو حضرت کی کرامت ظاہر ہو گئی۔ میں نے کہا توبہ کرو، کرامت ولیوں کی ظاہر ہوتی، ہم گنہگار لوگ ہماری کیا کرامت؟ کہا آپ نے بہت یقین سے کہا تھا۔ میں نے کہا حضور کی بات پہ مجھے یقین تھا، اور ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ نکال دو گے تو تمہارا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا، نہ وہ چوری ہوگا، نہ آگ لگے گی، نہ اس کو کوئی ہڑپ کرے گا۔ الحمدللہ میں نے پورا حساب لگا کے اس سال کی زکوٰۃ نکالی ہے، میری کوئی چیز اس طرح چوری نہیں جا سکتی، کیونکہ مجھے اپنے نبی پر اعتماد۔ یہ کرامت نہیں ہے، یہ نبی پر اعتماد ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں غریبوں کا حق 2.5% نکل، اس میں چندی چور پنا مت کرو، بخیلی مت کرو۔ 97.5% اپنے لیے رکھنے کا ہے، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں دینے کا، وہ بھی نہیں ہم سے ہوتا ہے ایسے جتنا من میں نکال دیا، یہ نہیں، پورا حساب، ایک ایک پائی کا حساب لگا، جو زیورات ہے گھر میں اس کا، مال جو اس کا، جو کاروبار کے لیے مال لیا ہے اس کا، سب کا حساب لگا۔ نہیں سمجھ میں آتا کسی اچھے عالم دین کے پاس جو شرعی مسئلہ جانتا ہو، کوئی داعی دین، عالم دین، کوئی مبلغ اسلام، اس کے پاس بیٹھو، مسائل زکوٰۃ کے 10-15 منٹ میں بتا دے گا وہ آپ کو، پوری زکوٰۃ نکالو۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، سال بھر اگر تم نے صحیح زکوٰۃ نکال دی، سال بھر پریشانی آئے، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، آپ کے شہر میں رہتے، آپ مجھے جو چاہے سزا، زکوٰۃ نکالو، مستحق تک پہنچو، حقدار تک پہنچو، جو واقعی حقدار ہے۔ اب مالیگاؤں کے لوگ زکوٰۃ نکالتے کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ ہی کو حق رضا کے نام پر دے دیتے ہیں۔ بہت سارے مزدور ایسے ہیں جن پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو جس پہ زکوٰۃ دینا فرض ہے اس کو آپ نے زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہی نہیں ہوئی، وہ ضائع ہو گئی۔ تو آپ مستحق چیک کریں نا، کہ مستحق چیک کریں کہ یہ مستحق ہے، مستحق کو دے گو تو زکوٰۃ ادا ہوگی، غیر مستحق کو دے گو تو ادا ہی نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ دینے کا بھی ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ ہو سکے تو زکوٰۃ کے 3 حصے کر لو، جو رقم زکوٰۃ کی اس کے 3 حصے کر لو۔ ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور اپنے دوستوں میں تقسیم کرو جو مستحق ہے، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کر دوں، اور ایک حصہ جو مدرسے وغیرہ جو دینی مدارس چلتے ہیں ایک حصہ ان میں دے دو، تاکہ دین کا کام بھی ہوتا رہے، غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، عام غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کے رشتہ داروں کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور مدارس بھی، ان کا بھی دین کا کام چل جائے گا۔ اس کا خیال کریں۔